وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العظيم۔ سورہ مجادلہ اور اس کی 21 آیتیں ہم نے مکمل کی۔ جو پچھلے والا سبق تھا اس کے اندر منافقین کا تذکرہ ہوا اور پھر منافقین کو آخرت میں کیا سزا ملے گی اس کا تذکرہ ہوا، اور پھر منافق لوگ منافق کیسے بنتے ہیں اس کا تذکرہ ہوا کہ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان نے ان پر قبضہ کر لیا ہے، اور پھر قبضہ کرنے کے بعد ان کے پاس جو شیطان سے بچنے کا ہتھیار تھا اور اللہ کے قریب کرنے والی جو چیز تھی وہ شیطان نے چھین لی۔ فانساہم ذکر اللہ کی یاد سے ان کو کیا کر دیا؟ غافل کر دیا۔ فرمایا اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کی پارٹی ہے، اور پھر شیطان کی پارٹی چاہے جتنی بڑی ہو جائے، جتنی بڑی طاقتور ہو جائے، جتنی بڑی تعداد میں زیادہ ہو جائے، مضبوط ہو جائے، لیکن وہ کبھی کامیاب بظاہر لگتا ہے انسان کو کہ شیطان کی پارٹی غالب آ رہی ہے، لیکن حقیقت میں وہ غالب نہیں۔ خسرت دنیا والآخرہ، شیطان کی پارٹی دنیا میں بھی رسوا ہوتی ہے اور آخرت میں بھی رسوا ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اولئک فی الاذلین، وہ ذلیل ترین لوگوں میں سے۔ یہ بھی سنا ہم نے کہ اللہ کی مخالفت کا کیا مطلب اور اللہ کے رسول کی مخالفت کا کیا مطلب۔ پھر کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے لکھ لیا ہے کہ ضرور بھی ضرور میں غالب آؤں گا اور میرے رسول غالب آئیں گے۔ تو اللہ غالب آئے گا، اللہ کے رسول غالب آئیں گے، ایمان والے غالب آئیں گے، لیکن ایمان والے اگر غلبہ چاہتے ہیں تو ان کو غالب آنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ان کو کامیاب ہونے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ان کو پکا مومن بننا پڑے گا، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے باز آنا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے دور رہنا ہوگا اور اللہ کے قریب آنا ہوگا، پکا مومن بننا ہوگا۔ تو پکا مومن کس کو کہتے ہیں آج وہ ہم سنیں گے۔ کون ہے مومن؟ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ نہیں پائیں گے قوما ایسے لوگوں کو یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایمان رکھتے ہوں وہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، یوادون وہ محبت کرتے ہوں، من ان لوگوں کے ساتھ حاد اللہ ورسولہ جنہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی۔ کیا مطلب؟ آپ نہیں پائیں گے ایسے لوگوں کو جو اللہ کو بھی مانتے ہو، آخرت کے دن کو بھی مانتے ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک آدمی اللہ کو بھی مانتا ہے، آخرت کے دن کو بھی مانتا ہے، اور پھر وہ دوستیاں کس کے ساتھ لگائے؟ ان لوگوں کے ساتھ دوستیاں لگائے جو اللہ اور اس کے رسول کی کیا کرتے ہیں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ دو چیزیں، گند اور پاکیزگی، یہ دونوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جو اللہ کو مانتا ہے، آخرت کے دن کو مانتا ہے، وہ کافروں کے ساتھ دوستیاں لگائے، وہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، اللہ کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستیاں لگائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں مومن بھی ہوں اور میری دوستیاں کن کے ساتھ ہیں؟ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ بھی ہیں، اللہ کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ بھی ہیں، غیروں کے ساتھ میری دوستیاں، سمجھو وہ مومن نہیں ہے۔ ایسا منافق ہی کر سکتا ہے، منافق کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ ایک مسئلہ ہے، اگر کوئی کافروں کے ساتھ دوستیاں لگاتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اگر کوئی لگاتا ہے تو کیا لگانے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والے مرد
ایمان والے جو ہیں، مومن جو ہے وہ مومن ہی کے ساتھ دوستی لگائے، کافر کے ساتھ وہ دوستی مت لگائے. لا یتخذ المؤمنون، نہ لگائی دوستیاں مومن الکافرین، کن کے ساتھ؟ کافروں کے ساتھ. من دون المؤمنین، ایمان والوں کے علاوہ. یعنی مومن کی دوستی کس کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ مومن ہی کے ساتھ ہو سکتی ہے، کسی کافر کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اور جو ایسا کرے گا، یعنی کوئی مسلمان کسی مسلمان کو چھوڑ کر کے دوستی کس کے ساتھ لگائے؟ کافروں کے ساتھ لگائے گا. فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُ تُقَاةً، مگر ایک صورت ہے کہ اگر تم ان کے شر سے بچنا چاہو، کافروں کے شر سے بچنے کے لیے اگر کوئی طریقہ کار اختیار کرو تو اتنی سی تمہیں کیا ہے؟ اجازت، گنجائش ہے. اور ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، و ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست، اپنا کارساز، اپنا دوست، اپنا ولی مت بناؤ. لا تتخذوا اليہود والنصارى، یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ. اور آگے فرمایا ومن یتولہم منکم، اور جو تم میں سے ان کے ساتھ دوستیاں لگائے گا فإنہ منہم، تو وہ انہی میں سے ہے، وہ مومن نہیں ہے. اس لیے ایمان والے کو اگر دوستی لگانی ہے تو کس کے ساتھ لگانی ہے؟ ایمان والے کے ساتھ لگانی ہے. کسی کافر، کسی یہودی، کسی نصرانی کے ساتھ دوستی نہیں ہونی چاہیے. تو فرمایا کہ ایک بندہ اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے، اور اللہ کے دن، آخرت کے دن کو بھی مانتا ہے، وہ کس کے ساتھ دوستیاں لگائے؟ وہ غیروں کے ساتھ دوستیاں لگائے. ایسا نہیں ہو سکتا. آگے فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ ان کے باپ دادا کیوں نہ ہو. یعنی ایک آدمی ہے، اس کا جو باپ ہے وہ کافر ہے، یہ مومن ہے، یہ اپنے باپ کے ساتھ بھی دوستی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کس پر ایمان رکھتا ہے؟ یہ اللہ کو مانتا ہے، یہ آخرت کے دن کو مانتا ہے. اس کا ایمان اللہ پر ہے، آخرت کے دن پر اس کا ایمان ہے. اگرچہ ان کے باپ دادا ہوں تب بھی وہ ان کے ساتھ دوستیاں نہیں لگائیں گے. او ابناءہم، اگرچہ ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں. او اخوانہم، اگرچہ ان کے بھائی کیوں نہ ہوں. او عشیرتہم، اگرچہ ان کے خاندان والے کیوں نہ ہوں. جو آدمی اللہ کو مانے، آخرت کے دن کو مانے، وہ غیروں کے ساتھ دوستیاں نہیں لگائے گا. اور صحابہ کرام نے ایسا کر کے دکھایا. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں، غزوہ بدر میں ان کے سامنے ان کا باپ آ جاتا ہے، کافروں کی طرف سے لڑ رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں لڑنے کے لیے آیا ہوا ہے، لیکن ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا اور کہا کہ تو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں لڑ رہا ہے، اور میں کس کی محبت میں ہوں؟ اللہ اور اس کی رسول کی محبت میں ہوں. میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے دوستی نہیں کر سکتا. باپ کو آگر کے کیا کر دیا؟ بدر کے میدان میں قتل کر دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے ہیں، وہ بعد میں ایمان قبول کیا لیکن اس وقت مسلمان نہیں ہو. تو غزوہ بدر کے موقع پر بعد میں جب اسلام قبول کیا تو ایک مرتبہ ابا سے کہنے لگے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ ابا جان، بدر میں آپ میرے سامنے آ گئے تھے لیکن میں نے اپنی تلوار کو کیا کر لیا؟ روک لیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم میرے سامنے نہیں آئے، اگر تم میرے سامنے آ جاتے تو میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنی تلوار کو پیچھے نہیں کرتا، بلکہ تمہارے سر کو کیا کرتا؟ اڑا دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں لڑنے کے لیے آئے تھے. تو صحابہ کرام نے کر کے دکھایا. تو جو اللہ اور اس کے آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، آخرت کے دن کو مانتا ہے، تو وہ ان لوگوں سے دوستیاں نہیں کرتا جو اللہ اور اس کے رسول کی کیا کرتے ہیں؟ مخالفت کرتے ہیں. کیوں؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں، کتب، اللہ نے لکھ دیا ہے، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، الایمان، ایمان، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو کیا کر دیا ہے؟ لکھ دیا ہے. اور پھر ایک جگہ ہم نے پڑھا پیچھے اس کے اندر سورہ حجرات کے اندر پڑھا کہ اللہ نے ان کے لیے مزین کر دیا ہے ایمان کو. ایمان کو کیا کر دیا ہے؟ مزین کر دیا ہے. اور کفر کو ان کے دلوں میں کیا کر دیا ہے؟ ناپسند کر دیا ہے. کفر کو ان کے لیے ناپسند کر دیا ہے. احب الیہم الایمان وزین فی قلوبہم، ایمان کو پسندیدہ بنا دیا ہے اور ان کے دلوں کے اندر ایمان کو کیا کر لیا ہے؟ مزین کیا ہے. وکرہ الیکم الکفر، اور کفر کو تمہارے لیے کیا کر دیا ہے؟ ناپسند کر دیا ہے. اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو لکھ دیا ہے. وَأَيَّدَهُمْ، اور ان کی مدد کی، بِرُوحٍ، روح کے ذریعے سے، مِنْهُ، اپنی طرف سے روح کے ذریعے سے ان کی مدد کی. روح سے کیا مراد ہے؟ روح سے مراد روح القدس بھی ہے، روح سے مراد اپنی وحی ہے، روح سے مراد اپنی مہربانی ہے. وَيُدْخِلُهُمْ، اور ان کو داخل کرے گا، جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے کیا ہے؟ نہریں بہتی ہیں.
خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پیچھے منافقین کا تذکرہ آیا کیا کہ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، ان کے لیے اللہ نے سخت عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ یہاں فرمایا ایمان والوں کو اللہ جنت میں داخل کرے گا، اور جنت بھی کیسی، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور پھر اس میں کیا تھوڑی دیر کے لیے رہیں گے، خالدین فیہا، اس میں کیا رہیں گے، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کو پروانہ مل گیا دنیا میں، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، پیچھے ہم سورہ حجرات کے اندر پڑھ چکے، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ کیا کیا؟ امتحان لیا، اور امتحان میں یہ کیا ہو گئے، پاس ہو گئے، تو اللہ نے پھر انعام کے طور پر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مصدر سنا دیا، انعام سنا دیا۔ انعام کیا ملے گا؟ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی پارٹی ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ الا سنو ان حزب اللہ هم المفلحون، بے شک اللہ کی پارٹی هم المفلحون، وہی غالب آنے والی ہے۔ اوپر کہا تھا ان اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کی پارٹی ہے۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، شیطان کی پارٹی چاہے کتنی بڑی ہو جائے، کتنی مضبوط ہو جائے، لیکن وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ کامیاب ہوگی تو کون سی پارٹی؟ الا سنو ان حزب اللہ، بے شک اللہ کی پارٹی هم المفلحون، وہی کامیاب ہونے والی ہے۔ لیکن اللہ کی پارٹی میں شامل ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں پکا مومن بننا پڑے گا، پکا مسلمان بننا پڑے گا، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے دور رہنا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اپنے دلوں کے اندر لانا ہوگا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی محبت اور اپنے حبیب کی محبت عطا فرمائے، اور ہمیں پکا سچا مومن بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب